الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین آمین یا رب العالمین الی غیر النہایہ۔ عقیدت و محبت کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکزی عقیدت مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا بڑا کرم اور احسان ہے کہ ہم اس کی فضل، اس کی عطا، اس کی مہربانی سے تھوڑی دیر کے لیے ذکر شہدائے کربلا کی اس بابرکت مجلس میں بیٹھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ عقیدت و محبت، خلوص و پیار کے ساتھ تھوڑی دیر تشریف رکھیے، منقبت کے دو چار شعر آپ تک پہنچائیں، جھوم جھوم کر کے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کیسا ہے کربلا کا یہ میدان یا نبی، 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 مرجھا گیا زہرا کا گلستان یا نبی، مرجھا گیا زہرا کا گلستان یا نبی، مرجھا گیا زہرا کا گلستان یا نبی، کیسا ہے کربلا کا یہ میدان یا نبی، کیسا ہے کربلا کا یہ میدان یا نبی، مرجھا گیا زہرا کا گلستان یا نبی، مرجھا گیا زہرا کا گلستان یا نبی۔ ہم کیا بتائیں کیسے کہیں حال کربلا، ہم کیا بتائیں کیسے کہیں حال کربلا، ہر سمت ہے ایک ظلم کا طوفان یا نبی، ہر سمت ہے ایک ظلم کا طوفان یا نبی، ہر سمت ہے ایک ظلم کا طوفان یا نبی، بھائی بھتیجے اون محمد حسن کے لال، 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 سب ہو گئے ہیں دین پہ قربان یا نبی، سب ہو گئے ہیں دین پہ قربان یا نبی، سب ہو گئے ہیں دین پہ قربان یا نبی، سلطان یا نبی میرے ذیشان یا نبی، سلطان یا نبی میرے ذیشان یا نبی، مرجھا گیا زہرا کا گلستان یا نبی، مرجھا گیا زہرا کا گلستان یا نبی، مرجھا گیا زہرا کا گلستان یا نبی،
مرجھا گیا زہرا کا گلستان یا نبی۔ نہر فرات پانی سے لبریز ہے مگر، نہر فرات پانی سے لبریز ہے مگر، پہرا لگائے بیٹھے ہیں شیطان یا نبی، پہرا لگائے بیٹھے ہیں شیطان یا نبی۔ ہم کیا بتائیں کیسے کہیں حال کربلا، ہم کیا بتائیں کیسے کہیں حال کربلا، ہر سمت ہے ایک ظلم کا طوفان یا نبی، ہر سمت ہے ایک ظلم کا طوفان یا نبی۔ اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء، اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء، یعنی حسین ابن علی جان اولیاء۔ خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید و فرقان حمید کی بڑی ہی مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت سے میں نے اپنے آپ کو مشرف کیا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے اہل بیت اطہار کے مراتب اور مناقب بیان فرمائے ہیں۔ درود پاک پڑھیے۔ رب سلم علی رسول اللہ، رب سلم علی رسول اللہ، مرحبا مرحبا رسول اللہ، مرحبا مرحبا رسول اللہ۔ اے خدا دم بدم درود و سلام، اے خدا دم بدم درود و سلام، اپنے پیارے نبی پر بھیجو مدام، اپنے پیارے نبی پر بھیجو مدام، اس نبی پر ہو بار بار و سلام، اس نبی پر ہو بار بار و سلام، پہنچے ہر پل میں 100,000 و سلام، پہنچے ہر پل میں 100,000 و سلام، کلمہ لا الہ الا اللہ، کلمہ لا الہ الا اللہ، ہے محمد میرے رسول اللہ، ہے محمد میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے محبوب آپ لوگوں سے فرما دیجئے کہ دین کی دعوت تم تک پہنچانے میں، دین تم تک پہنچانے میں جو پریشانیاں، جو تکلیفیں، جو مصیبتیں ہم نے برداشت کی ہیں، ہم اس کا کچھ اجر تم سے نہیں مانگتے۔ ہاں، اجر یہ ہے کہ تم ہمارے اہل بیت سے محبت کرو۔ آیت کریمہ کی روشنی میں پتہ چلا کہ ایک آدمی کو جہاں مسلمان ہونا ضروری ہے، کلمہ پڑھنا ضروری ہے، نماز پڑھنا ضروری ہے، زکوٰۃ دینا ضروری ہے، رمضان کے روزے رکھنے ضروری ہے، صاحب استطاعت ہو تو حج کرنا ضروری ہے، وہیں ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ ہر مسلمان کے دل میں محبت اہل بیت کا ہونا ضروری ہے۔ سجدہ ہو محبت اہل بیت نہ ہو، نماز ہو محبت اہل بیت نہ ہو، روزہ ہو محبت اہل بیت نہ ہو، سب کچھ ہو اور نبی کے قرابت داروں اور نبی کے گھر والوں سے محبت نہ ہو تو اس نماز کا اور اس ایمان کا کوئی مطلب نہیں رہ جاتا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من مات علی حب آل محمد ماتا مومنا، وہ آدمی جو دنیا میں رہتا ہے اگر دل میں محبت اہل بیت لے کے زندہ رہتا ہے، دل میں اگر اہل بیت کی محبت ہے،
کربلا والوں کی محبت ہے، نبی کے اپنے گھر والوں سے محبت ہے، تو میرے نبی فرماتے اگر محبت اہل بیت لے کے دنیا میں زندہ رہتا ہے تو کامیابیاں ہمیشہ قدموں کو بوسہ دیتی ہے، اور اگر محبت اہل بیت کے ساتھ مر جاتا ہے تو وہ ایمان کے ساتھ دنیا سے جاتا ہے۔ اسلامی بھائی، ہم نماز پڑھتے تو ہمیں یہ یقین نہیں ہوتا کہ ہم جب مریں گے تو مومن ہو کے مریں گے کہ نہیں مریں گے۔ نماز روزہ سب کچھ ادا کرتے، یقین نہیں ہوتا کہ مریں گے تو کلمہ نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ لیکن کونین کے تاجدار رحمت عالمیہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ مسلمان جس کے دل میں محبت اہل بیت ہے، کربلا والوں کی محبت ہے، حضرت امامین کریمین حسنین رضی اللہ عنہما کی محبت ہے، حضرت فاطمہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما کی محبت ہے، اہل بیت اطہار کی محبت جس دل میں ہے، جب وہ مرتا ہے تو ایمان کے ساتھ دنیا سے جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی، ہم مسلمان ہیں، ہمیں چاہیے کہ جب تک زندہ رہے محبت اہل بیت کے ساتھ زندہ رہے۔ خواجہ ہند ارشاد فرماتے اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء، اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء، یعنی حسین ابن علی جان اولیاء۔ حضور خواجہ غریب نواز علیہ الرحمت و رضوان جب مقام حسین بیان کرتے تو اپنے دل کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اے دل، امام حسین کی محبت کا دامن پکڑ لے، حضرت امام حسین کی محبت دل میں بسا لے۔ اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء، حضرت خواجہ غریب نواز فرماتے کہ حسین اولیاء کا سلطان ہے۔ جتنے دنیا میں جتنے ولی ہیں، جتنے غوث، جتنے کتب، جتنے ابدال ہیں، سارے کے سارے کا اگر کوئی سلطان ہے تو کربلا کا تاجدار ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین حسن سنجری فرماتے اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء، یعنی حسین ابن علی جان اولیاء۔ خواجہ غریب نواز کا عقیدہ دیکھیے، خواجہ غریب نواز فرماتے حسین صرف ولیوں کا بادشاہ ہی نہیں ہے، حسین صرف غوث و کتب و ابدال کا سلطان ہی نہیں ہے، بلکہ خواجہ غریب نواز ارشاد فرماتے حسین اس عظیم اور مقدس ہستی کا نام ہے جو اولیاء کا سلطان نہیں بلکہ اولیاء کی جان ہے، اولیاء کی جان ہے۔ دنیا میں جتنے ولی پیدا ہوئے سارے ولی حضرت امام حسین کو اپنی جان تسلیم کرتے ہیں، اپنی جان مانتے، صرف ایمان نہیں بلکہ ایمان جانے ایمان تصور کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ہمارے اکابرین کا طریقہ ہے، یہ ہمارے اکابرین کا طریقہ ہے کہ حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی جان سے زیادہ محبت اور پیار کرتے تھے، اپنی جان سے زیادہ محبت اور پیار کرتے تھے۔ کیا پوچھتے ہو کیسا ہمارا حسین ہے، کیا پوچھتے ہو کیسا ہمارا حسین ہے، آنکھوں کا نور دل کا اجالا حسین ہے، اور اے گردش زمانہ مجھے تیرا غم نہیں، ہر حال میں ہمارا سہارا حسین ہے۔ میرے اسلامی بھائی، حضرت امام حسین کا مقام بڑا ہی بلند و بالا ہے، بہت عظمت کے مالک ہے، بڑے رفعت کے مالک ہے۔ حدیث پاک میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام شہداء بیان فرمایا، شہیدوں کی محبت اگر جس کے دل میں پیدا ہو جائے، دنیا بھی کامیاب ہو جائے اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے۔ میرے اسلامی بھائی، یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے جس کی رحمتوں برکتوں سے ہم اور آپ فیضیاب ہو رہے ہیں۔ یہ محرم الحرام کا مہینہ، اسی مہینے کی 10 تاریخ کو کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے اور اپنے جانثاروں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ اسلام کی بقا، اسلام کی عظمت کے لیے اپنی جانیں قربان کر دی۔ تمام مسلمان 10 تاریخ کو اور اس عشرہ محرم کو حضرت امام حسین کی یادگار منانے کا کام کرتے ہیں ان دنوں میں۔ اسلامی بھائی، محرم کا یہ مہینہ اور کربلا کا معرکہ اور کربلا کی جنگ آخر کیوں ہوئی، یہ جنگ کیوں ہوئی،
ہم صرف اسی کے تعلق سے تھوڑی دیر گفتگو کریں گے۔ پہلے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے تھوڑی سی بات کر لیں۔ میرے اسلامی بھائی، بڑا مرتبہ ہے حضرت امام حسین کا۔ ایک صحابیہ ہے، نبی کی بارگاہ میں پہنچتی ہے اور عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ۔ جب وہ صحابیہ پہنچتی ہیں، وہ خاتون پہنچتی ہیں تو ان کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا ہے، بہت بے قرار، بہت بے چین ہے، گھبراہٹ میں مبتلا ہے۔ نبی کا دربار لگا ہوا، وہ صحابیہ پہنچتی ہے، کہتی ہے یا رسول اللہ، ایک خواب دیکھا ہے رات میں، جب سے خواب دیکھا ہے تو دل کا چین چلا گیا ہے، دل کا سکون چلا گیا، اطمینان چلا گیا، گھبراہٹ ہی گھبراہٹ ہے، کہیں سکون نہیں ملتا۔ خواب ایسا بھیانک دیکھا ہے، اتنا عجیب خواب دیکھا ہے کہ جب سے دیکھا ہے دل کا چین چلا گیا۔ میرے آقا فرماتے صحابیہ سے اپنا خواب بیان کرو۔ میرے اسلامی بھائی، ہر آدمی کی یہ صفت ہے، ہر آدمی کی یہ صفت ہے کہ آدمی اکثر خواب دیکھا کرتا ہے، لیکن ہر خواب آدمی کا جھوٹا نہیں ہوتا، ہر خواب آدمی کا جھوٹا نہیں ہوتا۔ اگر ہر خواب جھوٹا ہوتا تو میرے آقا کی بارگاہ میں جب وہ صحابیہ پہنچتی، کہتی یا رسول اللہ خواب دیکھا ہے اور جب سے دیکھا ہے دل کا چین چلا گیا۔ اگر ہر خواب جھوٹا ہوتا آدمی کا تو میرے نبی اسی وقت فرماتے صحابیہ خواب کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، خواب یوں ہی آدمی دیکھتا رہتا ہے، خواب کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، خواب کی کوئی اصلیت نہیں ہوتی۔ لیکن میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے خواب بیان کرو۔ نبی کا اتنا کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ جو آدمی خواب دیکھتا ہے اس خواب میں کہیں نہ کہیں سچائی ہوتی ہے۔ ہر خواب انسان کا جھوٹا نہیں ہوتا، بلکہ خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت ہے، ایک عنایت ہے، ایک فضل ہے، ایک عطا ہے کہ بندہ خواب دیکھتا ہے اور خواب کے ذریعے بندے کو آگاہ کر دیا جاتا ہے کہ آنے والے وقت میں کیا ہونے والا ہے، آنے والے وقت میں کیسی مصیبتوں کا سامنا کرنے والا ہے، آنے والا وقت کیسا آنے والا ہے۔ اللہ رب العزت بندے پر رحم کرتا ہے کہ اسے خواب کی دولت عطا کرتا ہے، ہر خواب جھوٹا نہیں ہوتا۔ میرے آقا فرماتے خواب بیان کرو۔ وہ صحابیہ کہتی یا رسول اللہ دیکھا خواب میں آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا کاٹ کے میری گود میں رکھ دیا گیا۔ میرے آقا مسکرانے لگے، میرے نبی کا مسکرانا دیکھ کے صحابیہ بھی مسکرانے لگی۔ میرے نبی کا مسکرانا دیکھا تو دل کو چین مل گیا، میرے نبی کا مسکرانا دیکھا تو دل کو اطمینان مل گیا۔ وہ آنے والی صحابیہ ان کو اطمینان کی دولت مل گئی، نبی کا مسکرانا دیکھ کے انہیں پتا چل گیا میرا خواب اچھا ہے۔ اگر اچھا نہیں ہوتا تو میرے نبی کے چہرے پہ مسکراہٹ نہ ہوتی، میرا نبی مسکراتا نہیں، میرے نبی کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں آتی۔ نبی کا مسکرانا بتا رہا ہے کہ میں نے جو خواب دیکھا وہ خواب بڑا اچھا ہے۔ لیکن میرے بھائی، خواب ہر ایک سے پوچھا بھی نہیں جا سکتا، خواب کی تعبیر ہر ایک سے پوچھی نہیں جا سکتی، خواب کی تعبیر اپنے سے اچھے لوگوں سے پوچھی جا سکتی ہے۔ جیسے وہ صحابیہ اس زمانے میں اپنے خواب کی تعبیر جاننے کے لیے کہ ہمارے خواب کی تعبیر کیا ہے، بہت سارے لوگ وہاں پہ موجود تھے، صحابہ کرام کی عظیم جماعتیں تھیں، سب کے سب وہاں موجود تھے۔ صحابیہ چاہتی تو کسی صحابی سے پوچھ سکتی تھی، لیکن صحابیہ نبی کی بارگاہ میں پہنچتی ہے، جو سب سے اعلیٰ ذات ہے اس کے پاس پہنچتی ہے، تو خواب پوچھنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ تعبیر اس سے پوچھی جائے جو سب سے بہتر ہو، جو سب سے اچھا ہو، جو سب سے بہتر تعبیر بنانے والا ہو، بتانے والا ہو، پڑھا لکھا ہو، نیک ہو، دیندار ہو، ایسے سے خواب بیان کیا جائے اور خواب کی تعبیر پوچھی جائے۔ میرے آقا مسکرائے، فرمایا صحابیہ رأیت خیرن، تم نے خواب بڑا اچھا دیکھا، رأیت خیرن، تم نے خواب بڑا اچھا دیکھا۔ تلد فاطمہ انشاءاللہ غلامہ، میری بیٹی حضرت فاطمہ کے پیٹ سے ایک بچہ پیدا ہوگا، ایک لڑکا پیدا ہوگا جو سب سے پہلے تیری گود میں رکھا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا رحمت عالمیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا تھا کہ حضرت وہ صحابیہ فرماتی ہے کہ جب حسین پیدا ہوئے تو میں وہیں پہ کھڑی تھی، اور پیدا ہونے کے بعد جس عورت کو یہ شرف حاصل ہوا کہ سب سے پہلے اس کی گود میں بچے کو دیا جائے تو وہ میں تھی۔ سب سے پہلے پیدا ہونے کے بعد حسین کو گود میں لینے کا جسے شرف حاصل ہوا وہ مجھے حاصل ہوا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں تشریف لیا ہے، ہر طرف خوشیوں کا ماحول ہے، ہر آدمی خوشی میں ڈوبا ہوا ہے۔
حضرت امام حسین کو لے کر کے لوگ نبی کی بارگاہ میں آئے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے کو دیکھا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے کو دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بیٹھو کیا؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب مصطفیٰ جان رحمت نے دیکھا، اپنے نواسے کو دیکھا، نگاہ نبوت حضرت امام حسین پہ پڑی تو نانا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، میرے نبی کے آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ لوگوں نے مصطفیٰ کا رونا دیکھا تو جو بھی وہاں کھڑے تھے سارے کے سارے رونے لگے، جو بھی مصطفیٰ کا رونا دیکھے سارے کے سارے رونے لگے۔ صحابی سارے کے سارے رو رہے ہیں، حضرت فاطمہ، حضرت علی، حضرت حسن، جتنے لوگ ہیں سارے لوگوں نے جن لوگوں نے بھی مصطفیٰ کو روتا دیکھا سارے کے سارے رونے لگے۔ اللہ اکبر۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ خوشی کا وقت ہے، بچے کی ولادت ہوئی ہے، بیٹی کے گھر میں نواسا آپ کا پیدا ہوا، ہر طرف خوشی کا ماحول ہے، رونے کا سبب کیا ہے؟ آنکھوں میں آنسو کیوں؟ میرے آقا فرماتے ہیں تانی جبرائیل فاخبرنی ان امتی ستقتلبنی ھذا، جبریل آئے خبر دی ہے ان قریب میرے اس بیٹے کو، ان قریب میری امت کے لوگ قتل کر دیں گے، میرے اس بیٹے کو قتل کر دیں گے، میرے اس نواسے کو قتل کر دیں گے۔ میرا نبی اپنے نواسوں سے اتنی محبت کرتا تھا کہ میرے نبی اپنے نواسے کو اپنا بیٹا کہتے تھے۔ میرے آقا رحمت عالمیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین قتل کر دیا جائے گا، قتل کرنے والے میری امت کے لوگ ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسین کی پیدائش ہوئی، پیدائش کے ساتھ ہی شہادت عام ہو گئی، سارے کے سارے لوگ جان گئے حسین کو شہید کیا جائے گا، حسین کو قتل کیا جائے گا۔ کوئی نہیں ایسا تھا جو شہادت امام حسین کو نہ جانتا ہو، جو بھی تھا وہ اس بات کو جانتا تھا کہ نبی نے فرمایا ہے حسین کو قتل کیا جائے گا۔ اتنا سب کچھ جاننے کے باوجود چاہے وہ ملک شام کا رہنے والا ہو، چاہے کوفے کا رہنے والا ہو، چاہے مکے کا رہنے والا ہو، چاہے مدینے کا رہنے والا ہو، جہاں کا بھی جو بھی انسان تھا، ہر انسان اس بات کو جانتا تھا کہ نبی نے کہا ہے میرے حسین کو لوگ قتل کر دیں گے۔ اتنا سب کچھ جاننے کے باوجود میدان کربلا میں کوئی یزیدی ایسا نہیں تھا جس یزیدی کو یہ پتہ نہیں تھا کہ پیدائش کے وقت مصطفیٰ نے کہا تھا میری امت کے لوگ میرے حسین کو قتل کر دیں گے۔ اسلامی بھائی، مارکہ کربلا مارز وجود میں کیوں آیا؟ مارکہ کربلا مارز وجود میں کیوں آیا؟ کربلا کا مارکہ کیوں ہوا؟ کربلا کی جنگ کیوں ہوئی؟ جنگیں تو دنیا میں بہت ساری ہوئی ہیں، بہت ساری لڑائیاں دنیا میں ہوئی۔ آج کا بغداد نہیں، کل کا بغداد اور کل سے پہلے کا بغداد اگر آپ دیکھو گے تو پتہ چلے گا بغداد اور عراق کی وہ دھرتی ہے جو کئی مرتبہ خون میں نہا گئی، بچوں کو زندہ کاٹ دیا گیا، کاٹ کر کے دریائے دجلہ میں پھینک دیا گیا، پورے دریائے دجلہ کا پانی خون سے، پورے دریائے دجلہ کا پانی لال ہو گیا۔ بہت ساری جنگیں دنیا میں ہوئی ہیں، ہلاکوؤں نے بہت زیادہ تباہیاں مچائی، تاتاریوں نے تباہیاں مچائی، چنگیزیوں نے بڑا قتل و خون کیا۔ اس ہندوستان کی دھرتی پر دیکھو تو انگریزوں نے وہ تباہیاں مچائی کہ آدمی کی روح کانپ جاتی ہے۔ کوئی چوراہا ایسا نہیں تھا جہاں انگریزوں نے پھانسیاں نہیں دی، گولیاں نہیں چلائی، ہر طرف ہندوستان میں خون کی ندیاں بہا دی انگریزوں نے۔ بہت ساری لڑائیاں دنیا میں ہوئی ہے، لیکن چاہے ہندوستان کی دھرتی پر انگریزوں کا زمانہ ہو اور انگریزوں کے زمانے میں بہنے والی خون کی ندیاں ہو، چاہے عراق کی لڑائیاں ہو، چاہے دنیا کی کوئی بھی لڑائی ہو، انسان رفتہ رفتہ ہر لڑائی کو بھول جاتا ہے۔ لیکن کربلا کا مارکہ ایک ایسا مارکہ ہے، کربلا کی لڑائی ایک ایسی لڑائی ہے کہ دن جتنا گزرتا چلا جاتا ہے کربلا کا زخم اتنا بڑھتا چلا جاتا ہے، زمانہ جیسے گزرتا چلا جاتا ہے کربلا کا درد ہر مسلمان کے دل میں ویسے ہی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ وجہ صرف اس کی یہ ہے کہ دنیا میں جتنی جنگیں لڑی گئی ہیں یا تو حکومت کرنے کے لیے لڑی گئی، یا تو ملک پر قبضہ کرنے کے لیے لڑا گیا، یا تو ملک کو لوٹنے کے لیے کیا گیا، لیکن کربلا کی جنگ ایک ایسی جنگ تھی جس میں حکومت کے لیے نہیں بلکہ اسلام کی آن و شان اور بقا کو بچانے کے لیے حق و باطل کی لڑائی تھی۔ اس لیے انسان سب کچھ بھول سکتا ہے لیکن مارکہ کربلا کو کبھی نہیں بھول سکتا۔ اے خاک کربلا اسی احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوش ہے بطول۔ میرے اسلامی بھائی، مارکہ کربلا وجود میں کیوں آیا؟ کربلا کی جنگ کیوں لڑی گئی؟
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو ان کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت آئی، اس کے بعد حضرت عمر فاروق آئے، اس کے بعد حضرت عثمان غنی آئے، اس کے بعد حضرت علی آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا دارالخلافت ہیڈ کوارٹر کوفہ کو بنایا اور حضرت عثمان غنی کے زمانے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک صحابی ہیں، کاتب وحی بھی ہیں، جب قرآن اترتا تھا تو مصطفیٰ کی بارگاہ میں حضرت امیر معاویہ قرآن لکھنے کا کام کرتے تھے۔ یزید کے باپ کا نام حضرت امیر معاویہ ہے۔ حضرت امیر معاویہ وہ ہیں، ان کا مقام اتنا بلند ہے، جب قرآن اترتا تھا تو قرآن کو لکھا کرتے تھے، کاتب وحی بھی ہیں، بہت بڑے فقیہ بھی ہیں، بہت بڑا مقام حضرت امیر معاویہ کا۔ حضرت عثمان غنی کے زمانے سے ہی آپ ملک شام کے گورنر رہے، ایک زمانے تک ملک شام کے گورنر رہے۔ حضرت عثمان غنی کے زمانے میں بھی، حضرت علی کے زمانے میں بھی آپ 20 سال تک ملک شام کے گورنر رہے۔ حضرت علی نے اپنا دارالخلافہ کوفہ بنا دیا، اور جب کوفے میں حضرت علی کا وصال ہو گیا، ایک زمانہ امیر معاویہ کو حضرت امیر معاویہ کی گورنری کو ہو چکا تھا، ملک شام میں 20 سال سے گورنر رہ چکے تھے۔ جب حضرت علی کا وصال ہو گیا، اب معاملہ یہ ہوا کہ خلیفہ کسے بنایا جائے، کون امت مسلمہ کا خلیفہ ہو، کون مسلمانوں کا امیر ہو۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینے میں تھے، تو مدینے کے جو اجلہ صحابہ کرام تھے انہوں نے کہا کہ حضرت امام حسن کو خلیفہ بنا دیا جائے۔ کوفے میں حضرت علی کا دارالخلافہ تھا، حضرت علی کو کوفی بہت مانا کرتے تھے، کوفیوں نے بھی کہا کہ حضرت امام حسن کو خلیفہ بنا دیا جائے۔ ملک شام میں حضرت امیر معاویہ جو 20 سال سے گورنر تھے، سارے کے سارے ملک شام والے حضرت امیر معاویہ کو بہت مانتے تھے، جس کی حکومت ایک زمانے تک رہتی ہے، لوگ اس کو بہت پسند کرتے ہیں، اور جو عدل و انصاف کرتا ہو، جو بہتر حکمراں ہو، جو لوگوں کو انصاف دلاتا ہو، جو کبھی ظلم نہ کرتا ہو، ظاہر سی بات ہے ایسے حکمراں کو لوگ تسلیم کریں گے۔ حضرت امیر معاویہ ملک شام میں آپ نے عدل و انصاف کا معیار قائم کیا تھا، ہر طرف بہار ہی بہار تھی، ہر طرف اچھائی ہی اچھائی تھی، تو ملک شام والوں نے کہا کہ امیر معاویہ کو خلیفہ بنا دیا جائے۔ اب جو سچویشن سامنے آئی، جو تاریخ بن کے سامنے آئی، وہ یہ تھا کہ حضرت امام حسین کو خلیفہ بنا دیا جائے۔ ملک شام والوں نے کہا امیر معاویہ کو بنا دیا جائے۔ کئی لوگ ابھر کر کے سامنے آئے، یہاں تک کہ کچھ لوگوں نے حضرت امام حسن کے ہاتھ پہ بیعت کر لی، کچھ لوگ مکے میں حضرت عبداللہ ابن زبیر کے ہاتھ پہ بیعت کر لی، کچھ لوگوں نے حضرت امیر معاویہ کو اپنا خلیفہ بنا لیا۔ 3 جگہوں میں جب مسلمان بٹے اور 3 مسلمانوں کے امیر دکھائی دینے لگے، تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا کہ مسلمان 3 خیمے میں بٹ گیا، مسلمانوں کے 3 حکمراں ہو گئے، مسلمانوں میں اختلاف پیدا ہو جائے گا، مسلمان بڑھ جائے گا، مسلمان اگر متحد نہیں ہوگا، اتحاد نہیں ہوگی، مل جل کے نہیں رہے گا، ایک جھنڈے کے نیچے نہیں رہے گا، تو مسلمان تباہی کے کگار پہ کھڑا ہو جائے گا، برباد ہونے لگے گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی مدینے سے خود آپ نے ملک شام کا دورہ کیا اور امیر معاویہ کے پاس پہنچے اور امیر معاویہ سے کہا، کچھ شرائط کو سامنے رکھ کر کے آپ نے اپنی خلافت سے دستبرداری کا اعلان کر دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت سے اپنے آپ کو الگ کر لیا، امیر معاویہ کو خلیفہ تسلیم کر لیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زمانے میں حضرت امام حسن کو دیکھ کر کے کہا تھا، میرا یہ بیٹا 2 گروہ اور 2 جماعتوں میں صلح کرائے گا۔ حضرت امام حسن نے وہی کردار ادا کیا اور اپنی خلافت دستبرداری کا اعلان کر دیا، امیر معاویہ کو خلیفہ بنا دیا گیا۔ بڑے سکون و اطمینان سے ساری دنیا، سارے لوگوں کے کام چل رہے تھے۔ مسلمانوں کا ایک امیر تھا جو امیر معاویہ تھے، مسلمانوں کا ایک عدل و انصاف کرنے والا ایک حکمراں تھا جس کا نام امیر معاویہ ہے۔ حضرت امیر معاویہ کے وصال کا وقت جب قریب آیا تو یزید جو ان کا بیٹا تھا وہ آیا اور اپنے والد صاحب سے پوچھنے لگا، آپ کے بعد خلیفہ کون ہوگا؟ حضرت امیر معاویہ نے ایک وصیت نامہ تحریر کیا اور وصیت نامے میں لکھا کہ بیٹا
خلافت تو حضرت امام حسن کی ہے، خلافت تو مصطفیٰ جان رحمت کے گھرانے کی ہے، ہم تو مصطفیٰ کے غلام ہیں، لیکن حضرت امام حسن نے خلافت ہمیں دی ہے تو میرے بعد خلیفہ تو ہی ہوگا، لیکن تیری ذمہ داری یہ ہوگی کہ تو کپڑا پہننے سے پہلے نبی کے گھر والوں کو کپڑا پہنائے گا، کھانا کھانے سے پہلے نبی کے گھر والوں کو کھلائے گا، اپنی پوری زندگی گزارنے کے ساتھ ساتھ تیری ذمہ داری ہوگی کہ نبی کے گھرانے کے لوگوں کو دیکھتا رہے گا، کوئی تکلیف نہ ہونے پائے، کوئی پریشانی نہ آنے پائے، کوئی پریشانی اور کوئی دکھ نہ آنے پائے۔ امیر معاویہ نے بیٹے کو وصیت کر دی۔ یہ الزام نہیں لگایا جا سکتا کہ امیر معاویہ نے یزید کو خلیفہ کیوں بنایا۔ بیٹا جب صحیح ہوتا ہے تو صحیح ہوتا ہے، باپ کو کیا پتا آگے چل کر کے یہ بیٹا ناکارہ ہو جائے گا، آگے چل کے یہ ایسا ویسا ہو جائے گا۔ امیر معاویہ نے جس وقت خلیفہ بنایا تھا اور حکم دیا تھا میرے بعد خلیفہ ہوگا، اس وقت یزید کی عادتیں اچھی تھی، یزید اچھا تھا، ٹھیک تھا، کریکٹر و کردار اچھے تھے، وہ آدمی بہتر تھا، لیکن امیر معاویہ کی وصال کے بعد جب یزید تخت نشین ہوا تو متکبر ہو گیا، شراب کا عادی ہو گیا، گناہوں کا عادی ہو گیا، پاپ کرنے کا عادی ہو گیا، لوگ اپنی بہنوں سے رشتہ کرنے لگے، لوگ ماؤں کے ساتھ بدتمیزی کرنے لگے، اسلام کا اصول مٹنے لگا، اسلام کا اصول اور اسلام کا ضابطہ مٹنے لگا، اور پوری دنیا مسلمانیت میں ایک ہنگامہ ہو گیا۔ یزید کو دیکھ کر کے خوف ہونے لگا، یہ اسے راستے پہ جا رہا ہے، بدکاری کے راستے پہ، کہیں ایسا نہ ہو آسمان سے آگ برسنے لگے۔ حضرت غسیل الملائکہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے سوچا کہ یزید پہ خروج کریں، یزید کے ساتھ لڑائی کریں، اس لیے کہ ہمیں ڈر لگنے لگا تھا، یہ ایسا پاپی تھا، ایسا گنہگار تھا کہ ہم کو ڈر لگتا تھا کہیں آسمان سے آگ نہ برسے اور مسلمان اور انسان تباہ و برباد نہ ہو جائے۔ جب حال ایسا ہوا، کوفے والوں نے بھی بغاوت کر دی، ایسا حاکم نہیں چاہیے، ملک شام والوں نے بغاوت کیا، نہیں چاہیے، مدینے والوں نے بغاوت کیا، نہیں چاہیے، مکے والوں نے بغاوت کیا، مسلمانوں کا ایسا حکمران نہیں چاہیے، مسلمانوں کا وہ حاکم ہو جو نیک ہو، پرہیزگار ہو، اچھا ہو، عادل ہو، ثقہ ہو، پڑھا لکھا ہو۔ ہم ایسے کو اپنا امام بنائیں گے، ہم ایسے کو اپنا امام نہیں بنا سکتے جو شراب پیتا ہو، جو گناہ کرتا ہو، جو پاپ کرتا ہو۔ میرے اسلامی بھائی، ہوتا یہ ہے کہ جس کے پاس طاقت ہوتی ہے کچھ لوگ اس کا ساتھ دینے لگتے ہیں۔ ہوا یہی، ملک شام میں بیٹھنے والا یزید، اس کے کچھ ہمنوا پیدا ہو گئے جن کو پیسے کھلاتا تھا، یزید کی بولی بولتے تھے۔ آج بھی یہی ہوتا ہے، آج بھی یہی ہوتا ہے، لوگ پیسے پہ اپنا ایمان بیچتے ہیں، لوگ پیسے پہ اپنا ایمان بیچتے ہیں۔ اس زمانے میں بھی ایسے ہی ہوا، شامیوں نے یزید کا ساتھ دینا شروع کیا، جن کو پیسے کھلاتا لوگ اس کے ساتھ چلے جاتے، جن کو عہدہ دیتا اس کے ساتھ چلے جاتے۔ اب یہاں حال یہ ہوا کہ مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کا ایک طبقہ ایسا تھا جو گناہ کرنے پہ عادی تھا اور اسلام کے اصول مٹانے پہ عادی تھا۔ اللہ کچھ مسلمان بھی ساتھ دینے لگے یزید کے، اور یہی دونوں مسلمان، یزید نے حکم نامہ جاری کیا کہ حضرت امام حسین اور بڑے بڑے صحابہ سے میری بیعت لی جائے۔ مدینے کا اس وقت جو گورنر تھا ولید بن عقبہ، اس کے پاس اپنا حاکم بھیجا۔ ولید بن عقبہ نرم آدمی تھا، حضرت امام حسین کو بولا یہ یزید کا فرمان ہے، آپ بیعت کر لیں اس کی۔ حضرت امام حسین نے فرمایا میں ایسے فاسق و فاجر کی بیعت کروں گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ مروان بیٹھا ہوا تھا وہیں، اس نے کہا، جب جانے لگے امام حسین تو مروان نے کہا ولید بن عقبہ سے، آپ نے جب انہوں نے بیعت نہیں کیا تو گردن مار دینا چاہیے تھا۔ حضرت امام حسین نے سن لیا اور مڑ کر کے بولے ارے تو مجھ کو قتل کرے گا، تو مجھ کو قتل کرے گا؟ اللہ اکبر اتنا کہہ کے نکل گئے، لیکن مروان کی یہ گفتگو امام حسین کو کھٹکنے لگی کہ یہ کہہ رہا ہے گردن مار دیجئے، تو امام حسین کو یہ خدشہ ہو گیا، لوگ اب تو میرے قتل کے در پہ ہو گئے ہیں، اب تو لوگ مجھے قتل کر دیں گے، اور یہ مدینہ تو بڑی پاک جگہ ہے، مدینہ تو ایسی جگہ ہے جہاں خون بہانا حرام ہے، مدینہ تو ایسی جگہ ہے جہاں ظلم کرنا حرام ہے، مدینہ تو ایسی جگہ ہے جہاں تکلیف دینا حرام ہے، اس مدینے میں میری وجہ سے کہیں قتل نہ کسی کا ہو جائے، کہیں خون کی ندیاں نہ بہ جائیں، اس مدینے میں کہیں خون کی ہولی نہ کھیلی جانے لگے۔ اس لیے امام حسین نے ایک رات ایسی آئی کہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ مدینے سے ہجرت کر گئے۔
مدینے سے مکے کی راہ لے لی، اور جب مکے میں پہنچے تاریخ بتاتی ہے حضرت امام حسین مکے میں گوشہ نشین ہو گئے، کوفیوں کے خطوط آتے رہے، وقت ایسا آیا اتنے سارے خطوط آئے اور کوفیوں نے کہا ہم یزید کو اپنا خلیفہ نہیں بناتے، ہم نہیں بناتے، اگر پوری دنیا انسانیت میں کوئی عظیم آدمی ہے تو وہ آپ ہیں، ہم آپ کو اپنا حکمراں بناتے ہیں۔ بہت سارے خطوط آئے، آخری خطوں میں کوفیوں نے لکھنا شروع کیا کہ اگر آپ نے بیعت نہیں کیا، آپ نہیں آئے، ہم کو راستہ نہیں دکھایا، تو کل قیامت کے دن اللہ کے حضور جب ہم کھڑے ہوں گے اللہ پوچھے گا تم نے پاپ کا راستہ کیوں اختیار کیا؟ تو ہم کہیں گے مولا ہم نے تیرے نبی کے نواسے کو بلایا تھا کہ آپ آؤ، ہم یزید کو اپنا حاکم نہیں بناتے، ہم اس کے تابعدار نہیں ہیں، ہم نے حسین کو خطوط دے کر کے بلوایا تھا کہ حسین آئے، ہم ان کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ دے کر کے ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلے، لیکن مولا تیرے نبی کے نواسے نے میری بات نہیں سنی اور وہ مکے سے نکل کے میری رہبری اور رہنمائی کو نہیں آئے۔ جب ایسے خطوط آنے لگے تو امام حسین کے سامنے کوئی راستہ نہ تھا، اس لیے آپ نے حضرت امام مسلم کو اپنا نائب بنا کے بھیجا۔ حالات ایسے ہوئے کہ حضرت امام حسین خود بھی کوفے کے لیے، کوفہ جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ تاریخ میں اس جنگ کو جنگ نہیں کہا جا سکتا، کربلا کی جنگ کو جنگ نہیں کہا جا سکتا، کربلا کی لڑائی کو لڑائی نہیں کہی جا سکتی۔ لڑائی اس وقت ہوتی ہے جب دونوں فریق تلواروں سے لیس ہوں، ہتھیاروں سے لیس ہوں، تمام طرح کے اسلحوں سے لیس ہوں، لڑائی اسے کہی جاتی ہے۔ حضرت امام حسین جب مکے سے نکلے تھے تو ان کے ساتھ 6 مہینے کا بچہ تھا، ان کے ساتھ ان کی بیوی تھی، ان کے ساتھ ان کا بھانجا تھا، ان کے ساتھ ان کی بہن تھی، یہ سارا کا سارا قافلہ کوفے کی طرف جا رہا تھا، لڑائی کرنے کے لیے نہیں جا رہا تھا۔ اگر امام حسین لڑائی کے لیے جاتے تو مکے میں بڑے بڑے صحابہ پڑے ہوئے تھے، بڑے بڑے بہادر لوگ پڑے ہوئے تھے، اگر لڑائی کے لیے نکلتے تو مدینے کا بچہ امام حسین کے ساتھ جاتا، مکے کا ہر نوجوان امام حسین کے ساتھ جاتا، لیکن امام حسین لڑائی کی غرض سے نہیں نکلے بلکہ کوفیوں کی اصلاح کے لیے نکلے۔ راستے میں وہ مارکا آ گیا، گھیر کر کے حر بن یزید ریاحی نے میدان کربلا میں لا کے اکٹھا کر دیا۔ آپ جب وہاں پہنچے آپ نے نقشہ دیکھا، پوچھا یہ کون سی جگہ ہے، پتہ چلا کربلا۔ امام حسین فرماتے ہیں یہی ہمارے نوجوانوں کی قتل گاہ ہے، یہی ہماری قتل گاہ ہے، یہی ہمیں ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ حضرت امام حسین نے وہاں پڑاؤ ڈال دیا، پانی بند کیے گئے۔ میرا حسین پانی کا محتاج نہیں تھا، اگر میرا حسین چاہتا تو خیمے سے زمزم نکلتا نظر آتا، خیمے سے دریا بہتا نظر آتا۔ حضرت امام حسین کے بہت زمانے کے بعد ان کے خاندان کے بیٹوں میں سے ایک بیٹا اجمیر میں آیا جسے ہم خواجہ اجمیری کے نام سے جانتے ہیں، یہ اسی خاندان کا ایک بیٹا ہے۔ اجمیر کی دھرتی پر آیا، پانی بند کیا جب پرتھوی راج نے اپنے ایک غلام کو بھیجا، کاسا لے کے جا انا ساگر سے بول خواجہ نے بلایا ہے۔ ایک غلام کاسا لے کے انا ساگر کے پاس گیا، بولا چل تجھے خواجہ نے بلایا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے پورا انا ساگر نہیں، پورا راجستھان کا پانی خواجہ کے ایک چھوٹے سے پیالے میں آ گیا تھا۔ ارے بہت زمانے کے بعد، خاندان کے کئی پشتوں کے بعد ایک بیٹا اجمیر میں پیدا ہوا، کمال اس کا یہ تھا کہ پورا انا ساگر نہیں پورے راجستھان کا پانی پیالے میں بند کر دیا۔ ارے جب بیٹا اتنا صاحب کمال ہے تو بیٹا باپ کتنا صاحب کمال ہوگا، جب بیٹا اتنے بڑی عظمت کا حامل ہے تو باپ کتنی بڑی عظمت کا حامل ہوگا۔ جب بیٹے کے اندر یہ پاور ہے کہ پانی جہاں چاہے وہاں پہنچا دے تو باپ کے اندر بدرجہ عتم یہ کمال رہا ہوگا۔ لیکن میرا حسین پانی کا محتاج نہیں تھا، اگر میرے حسین چاہتے تو پانی خیمے سے نکلتا۔ امت مسلمہ کے لیے ایک درس ہے، اگر کرامتیں صادر ہوتی، پانی پہ قبضہ ہو جاتا تو آنے والے زمانے میں لوگ اسلام کی عظمت پہ اپنی گردنیں کیسے دیتے، لوگ اسلام کے لیے اپنا سر کیسے کٹاتے، اسلام پہ لوگ جان قربان کرنے کا جذبہ لوگوں کے دلوں کے اندر کہاں سے آتا۔ یہی تو کربلا کا جذبہ ہے کہ اسلام کی آن پر مسلمان بھوکا رہتا ہے تو گردن کٹاتا ہے، پیاسا رہتا ہے تو گردن کٹاتا ہے، مصیبتوں میں رہتا ہے تو گردن کٹاتا ہے۔ مارکے
زار زار گرم ہوا، ایک کے بعد دیگرے سارے کے سارے کربلا میں کام آ گئے۔ آخری وقت میں حضرت امام حسین جب سواری کرتے ہیں، میدان کربلا کی طرف بڑھتے ہیں، پشتوں کے پشتے لگا دیے، یزیدیوں کی حالتیں خراب ہو گئی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت تک تلوار چلایا جب تک کہ صدائے توحید کی آواز نہ آئی۔ اذان کا ٹائم ہو گیا، اذان کی جب آواز امام حسین کے کانوں میں آتی ہے آپ تلوار روک دیتے ہیں، تلوار کا رکنا تھا۔ چاروں طرف سے یزیدی گھیر کے کھڑے ہو جاتے، تیروں کی ایسی بارش کرتے کہ شدت ذوف سے جس جا پہ ٹھہر جاتے تھے۔ اتنی کمزوری کہ اگر کمزوری کی وجہ سے کہیں ٹھہر گئے، شدت ذوف سے جس جا پہ ٹھہر جاتے تھے، ہزاروں تیر ستم تن سے گزر جاتے تھے۔ اتنے تیر برسائے ظالموں نے کہ جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جہاں تیر نہ لگے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرنا چاہتے تھے گھوڑے سے، وفادار گھوڑے کو پتا چل گیا میرا سوار گرنے والا ہے۔ ایک جانور کربلا میں امام حسین کا، میرا سوار گر جائے گا تو چوٹ لگے گی۔ بے زبان جانور نے اپنے گھٹنے کربلا کے میدان میں ٹیک دیے، گھوڑے نے اپنے گھٹنے ٹیک دیے، میرا سوار اونچائی سے گرے گا تو تکلیف ہو جائے گی۔ بے زبان جانور عظمت حسین سمجھتا ہے، اس نے اپنے گھوڑے زمین پہ ٹیک دیے اور زمین پہ جب رکھا تو دھیرے سے لڑھکتے ہوئے حضرت امام حسین زمین پہ آ گئے، اور جب زمین پہ آئے یزیدیوں نے چاروں طرف سے حملہ کیا۔ حضرت امام حسین کا وہ سر جسے مصطفیٰ چوما کرتے تھے، یزیدیوں نے کربلا کے میدان میں سر تن سے الگ کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ وہ مقدس سر تھا جسے مصطفیٰ چوما کرتے تھے، یہ مقدس گلا تھا جسے مصطفیٰ چوما کرتے تھے۔ آج حاجی جاتا ہے حج کرنے مدینے میں، مکے میں حج کرنے جاتا ہے، ایک جنتی پتھر رکھا ہوا ہے جس کا نام حجر اسود ہے، سب اسے چوم رہے ہیں، سب جاتے ہیں اسے چومتے ہیں۔ دنیا بھر کے حاجی جا رہے چوم رہے، زمانہ رسول میں جو صحابی ہے چوم رہا ہے، نبی ہے چوم رہا ہے، سارے ولی چوم رہے ہیں، سارے غوث و قطب و ابدال چوم رہے ہیں، اس زمانے میں جو بھی جا رہا سارے کے سارے چوم رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے ایک دن حجر اسود کو چوما تو فرمایا، اے حجر اسود تو تو ایک پتھر ہے، میں تمہیں کبھی نہیں چومتا، تو تو پتھر ہے، میں تجھے بوسہ نہیں دیتا، تو ایک پتھر ہے، ارے میں تجھے چوم اس لیے رہا ہوں کہ تجھ کو میرے نبی نے چوما ہے، تجھ کو میرے نبی نے چوما ہے تو چوم رہے ہیں۔ دنیا میں جتنے لوگ حجر اسود کو چومتے ہیں، غوث و قطب و ابدال سے پوچھو، انبیاء و رسول سے پوچھو، سارے نیک بخت مسلمانوں سے پوچھو تم نے حجر اسود کو کیوں چوما، تو ہر حاجی یہی کہے گا کہ میرے نبی نے چوما ہے تو ہم نے چوما۔ اللہ اللہ، ایک مرتبہ مصطفیٰ نے ایک پتھر کو چوما، ساری دنیا چومتی نظر آ رہی ہے، اور میرے حسین کا گلا تو وہ گلا تھا جسے مصطفیٰ نے ایک نہیں ہزاروں مرتبہ چوما تھا، ہزاروں مرتبہ جسے بوسہ دیا تھا، ہزاروں مرتبہ مصطفیٰ نے جس حسین کے گلے کو چوما تھا۔ ایک پتھر کو ایک مرتبہ مصطفیٰ چومے تو اس کا مقام اتنا بلند ہو جائے، ارے حسین کا گلا کتنا باعظمت رہا ہوگا جس کو مصطفیٰ نے ایک نہیں دو نہیں ہزاروں مرتبہ چوما تھا۔ وہ یزیدی بدبخت تھے جنہیں عظمت حسین سمجھ میں نہ آئی، عظمت حسین سمجھ میں نہ آئی، حسین کا مقام سمجھ میں نہ آیا، اہل بیت اطہار کا مقام سمجھ میں نہ آیا، اہل بیت اطہار کی عزتیں سمجھ میں نہ آئیں۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔